بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر تھا، اس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ وہ شام گیا اور وہاں سے اس نے مال تجارت خریدا۔ وہاں ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ تو اس کی شکل اچھی تھی اور نہ اس میں کوئی ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، چنانچہ وہ سستے میں بک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے لے گا، ہو سکتا ہے گھر میں کسی کو غلام اور نوکر کی ضرورت ہو۔ اس غلام کا نام سالم تھا۔ اسے سلام بن جبیر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں کام سمیٹوں اور قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کو کوئی خریدتا ہی نہ تھا۔ جو آتا وہ دیکھ کر کہتا کہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدے؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا۔ 1 ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو اس کو اونی پونی قیمت پر بیچ دوں گا۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کیا، اس دن مدینے کی ایک کنواری لڑکی جس کا نام سبیتہ تھا وہاں سے گزری۔ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس غلام کو دھوپ کے اندر بازار میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بچی تھی، دل نرم تھا، اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے سلام سے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا بلکہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا، جتنے میں میں نے اس کو خریدا اور راستے میں جو اس پر خرچ کیا ہے بس خرچہ دے دو اور لے جاؤ۔ سبیتہ نے وہ رقم اس کو دی اور اس لڑکے کو ساتھ لے کر آ گئی۔ خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا کہاں سے تھا؟ اس نے کہا، یہ ماں باپ کا اکیلا لڑکا تھا، شام میں بک رہا تھا اور میں اسے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ نرم دل لڑکی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا۔ پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ بیچارہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہے۔ اچھا، میں اس کو گھر لے جاتی ہوں اور میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے۔ سبیتہ نے اس لڑکے کو اپنے گھر میں بیٹے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے کو اچھی غذا ملی اور محبت ملی، ارے وہ تو بھوکا ہی محبت کا تھا، چنانچہ جب اس کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈنس آ گیا اور اس کی صحیح نشو و نما اور گروتھ ہونا شروع ہو گئی، اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی اور صلاحیتیں بھی کھل گئیں، یوں وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس میں ابو حذیفہ نامی ایک تاجر تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے راستے میں مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان، ان کے سامنے کسی نے سبیتہ کا یہ واقعہ بیان کیا تو حذیفہ کو سبیتہ کی طبیعت اچھی لگی کہ وہ ایک رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے احساس کیا، انسانیت کی ہمدردی کی، ایسے اچھے اخلاق والی لڑکی کہاں ملتی ہے آج کل۔ چنانچہ انہوں نے بن دیکھے سبیتہ کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ادھر سبیتہ کے والدین نے سوچا، لو، قریش میں سے تاجر ہے، خود پیغام بھیج رہا ہے تو یہ کوئی اچھا ہی آدمی لگ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور سبیتہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینے میں رہے۔ وہ غلام بھی ان کے ساتھ رہا جو ان کی بیوی کے پاس تھا۔ پھر
ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ مکہ مکرمہ گئی اور غلام بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ابو حذیفہ اور حضرت عثمان دوست تھے۔ یہ دونوں تاجر تھے اور بزنس مین تو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہی ہیں۔ ابو حذیفہ نے محسوس کیا کہ میرے یہ تاجر دوست یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھ سے ملتے ہی نہیں۔ چونکہ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ اگر عثمان اب مجھ سے نہ ملے تو میں ان کے گھر جا کر ان کو مناؤں گا اور پوچھوں گا کہ ناراض کیوں ہیں۔ تو وہ حضرت عثمان غنی کے گھر آ گئے اور ان کے مابین بات چیت شروع ہو گئی۔ ابو حذیفہ نے کہا، میں آپ میں کچھ ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کچھ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا، اس لیے کہ تیرا اور میرا راستہ مختلف ہے، میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ؟ ابو حذیفہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ حضرت عثمان نے فرمایا، دیکھ تو لات و منات کی پوجا کرنے والا ہے اور میں ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو حذیفہ کانپ گئے اور کہنے لگے، عثمان کیا بدھوں کے خلاف تو بات کر رہا ہے؟ عثمان غنی نے بے ڈر ہو کر کہا، ہاں، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب ابو حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا بھائی، اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا ہے تو مجھے بھی ان سے ملا دو۔ عثمان غنی بولے، بہت اچھا۔ چنانچہ عثمان غنی کی دعوت پر ابو حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ابو حذیفہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ جب ابو حذیفہ گھر گئے تو سبیتہ نے دیکھ کر کہا کہ میں سکون آپ کے چہرے پر جو دیکھ رہی ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبیتہ نیک دل لڑکی تھی، اس نے کہا، اچھا پھر میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ چنانچہ سبیتہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سننا شروع کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر جب سبیتہ گھر آئی تو اس نے اپنے غلام سالم کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، لہٰذا میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، اب جہاں جانا چاہو تم چلے جاؤ۔ یہ سن کر سالم بہت پریشان ہو گیا کہ میں اب کہاں جاؤں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی کہ پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو میں اسے کیوں دور جانے دوں؟ تو ابو حذیفہ کہنے لگے، میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب اس کا نام سالم بن حذیفہ پڑ گیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا اکثر و بیشتر وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گزرتا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا علم سیکھنا شروع کیا۔ سالم بن حذیفہ نے اتنا علم سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینے کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والا اس سالم بن حذیفہ کے سوا کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا، اور جب یہودی سالم بن حذیفہ کو مصلی پر کھڑا دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ سلام بن جبیر بھی، جس نے ان کو خریدا تھا شام میں، وہ بھی ادھر آ نکلا۔ جب اس کی نظر سالم بن حذیفہ پر پڑی
تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کو کوئی خریدتا نہ تھا۔ میں نے شام سے اتنے تھوڑے داموں میں اسے خریدا تھا، مدینے میں آ کر مصیبت میں پھنس گیا تھا، کوئی لیتا ہی نہ تھا، اسے تو کوئی منہ بھی نہ لگاتا تھا، گری پڑی چیز کے مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی۔ یہ بچہ اب مسلمانوں کا امام ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا، تو جواب ملا، ہم میں سے اس نے اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہے۔ یوں علم انسان کو غلامی کے گھڑے سے نکال کر امامت کے مصلے پر کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ علم الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔